بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر تم ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العزت پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پاؤ گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ کہ وہ دوستی رکھتے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ولو کانوا آباءهم او ابناءهم چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں او عشیرتهم یا ان کے قریبی عزیز اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان کو اللہ نے ثابت کر دیا اور پختہ کر دیا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ اور اپنی طرف سے خاص رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رب العالمین ان کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی وہ اپنے اللہ سے راضی اولئک حزب اللہ یہی لوگ اللہ رب العزت کی جماعت اور اللہ کا گروہ ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون یقیناً خبردار اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے معزز سامعین کرام محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں معززات ماؤں اور بہنوں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اس مقام پہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں فرمایا اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی جس کا اللہ رب العزت پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے دشمنوں سے کبھی قلبی تعلق اور دلی محبت نہیں کرتا ہے چاہے وہ اس کا جتنا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیاں اس معاملے میں نمونہ ہیں کہ جب رب العالمین کے دشمن ان کے مقابلے میں آئے اور اللہ کے ان دشمنوں میں ان کے قریبی عزیز بھی موجود تھے تو انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ مد مقابل ان کا باپ ہے یا بیٹا ہے جتنا مرضی قریبی عزیز کیوں نہ ہو جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو پھر اس سے تعلق اور اس سے محبت اور اس کی طرف قلبی میلان مسلمان کا نہیں ہو سکتا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا انما المؤمنون اخوہ
کہ لوگوں دنیا کے اندر جتنے بھی مومن ہیں وہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ لوگوں دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا شخص اگر وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اللہ رب العزت کو ایک مانتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان وہ آپس میں ایک برادری کی طرح ہے، آپس میں وہ ایک قوم اور ایک ملت کی طرح ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزید وضاحت فرمائی، لوگوں مومنوں کی مثال وہ تو اس دیوار میں لگی ہوئی اینٹوں کی طرح ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک عمارت، ایک دیوار، فرمایا جس طرح اس میں لگی ہوئی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے، یشد بعضہ بعضا، مومن تو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کے ساتھی ہوا کرتے ہیں۔ مومن دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اگر اس کا دوسرا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے، وہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ لوگوں جو ایمان والے ہیں، جن کا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے، فرمایا اولیاء، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے محبت کرنے والے اور چاہنے والے، اور ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو یہ احسان کے طور پر یہ ذکر کیا اور یاد دلایا، لوگوں یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ رب العزت کے انعام اور دین اسلام کی وجہ سے آپس میں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ گویا کہ اسلام کی وجہ سے یہ دشمنیاں اور عداوتیں ختم ہوئی، آپس کے اندر وہ پرانی جنگیں جو کئی سال سے چلی آ رہی تھیں، کئی نسلیں وہ جنگیں بھگت چکی تھیں، اگر ان کا خاتمہ ہوا اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے تو نعمت اسلام کی وجہ سے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، رب العالمین کی یہ نعمت دین اسلام جسے رب العالمین نے اپنے محبوب کی زندگی میں مکمل کیا ہے، اس نعمت اسلام کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے، ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کرنے والے بنے، ایک دوسرے پر اپنے دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینے والے بنے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ لوگوں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، لوگوں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پسند نہ کرنے لگ جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، فرمایا لوگوں مسلمانوں کی آپس میں محبت، ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی، فرمایا وہ اس طرح ہوا کرتی ہے جس طرح ایک جسم، وہ ایک ٹکڑا جسم کا دوسرے ٹکڑے کے لیے وہ بے تاب بھی ہوتا ہے، بے چین بھی ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى، فرمایا جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، پورا کا پورا جسم
بے چین اور بے تاب ہو جایا کرتا ہے، رات اس کی نیندیں اڑ جایا کرتی ہیں، رات وہ اپنی بیداریوں میں گزارتا ہے، کیوں؟ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب تک امت مسلمہ، دنیا میں بسنے والے مسلمان، جب دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان پہ ظلم ہوتا تھا، کسی مسلمان پہ زیادتی ہوتی تھی، کسی مسلمان ماں بہن کی عزت کو نوچا جاتا تھا اور اس کی عزت کی طرف نظر اٹھائی جاتی تھی، دنیا کے ہر کونے میں بسنے والا مسلمان بے تاب اور بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ جب رب العالمین نے مسلمانوں کے اندر یہ باہمی الفت رکھی تھی، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھا تھا، پھر دنیا کفر مسلمانوں کے اس اتحاد سے وہ خوف زدہ بھی تھا، وہ ڈرتا بھی تھا، رب نے قوت بھی دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو اور آپس میں اختلافات میں نہ بٹو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس کے تمہارے اختلافات، آپس کے تمہارے باہمی تنازعات جب آپس میں الجھنے لگ جاؤ گے، پھر تمہاری قوت بکھر جائے گی، تمہاری طاقت پارا پارا ہو جائے گی، دشمن کے دلوں میں جو اللہ نے ایمان اور اہل ایمان اور اسلام والوں کا جو رعب رکھا تھا، وہ رعب ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی دور کے حوالے سے ہی یہ پشین گوئی فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یوشک الامم ان تداعی علیکم، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ امت مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے الی قصعتھا، فرمایا جس طرح بھوکے اور پیاسے وہ ایک کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں، فرمایا اس طرح لوگ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا، من قلۃ نحن یومئذ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، افرادی قوت نہیں ہوگی، افراد تھوڑے ہوں گے، فرمایا نہیں، افراد تو زیادہ ہوں گے، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد بہت زیادہ ہوگی، فرمایا اس سے بھی بڑھ کے ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن حیثیت وہ پانی کے اوپر بننے والی جھاگ کی طرح ہوگی، سمندر کی وہ جھاگ اس کی حیثیت ہوگی جس کے اندر کوئی قوت اور پاور نہیں۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ من صدور عدوکم المہابۃ، رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روگ نکال دے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر یہ اس وقت ہوگا جب وہن کی بیماری آ جائے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ اور دنیا کا طمع، دنیا کے حریص۔ جب مسلمان اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے کہ یہ جہاں اسی کے اندر ہمارے مفادات، ان پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، ہمیں اپنے مفادات سب سے جب آگے ہو جائیں گے، فرمایا دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت اور موت سے تمہیں نفرت ہوگی، موت سے بھاگو گے، حالانکہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ فرمایا اس لیے کہ جو اللہ نے وقت لکھ دیا ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کے رہے گی، جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس وقت تمہیں کوئی بھی دنیا کی طاقت موت سے بچا نہیں سکتی۔ فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب مسلمان موت سے ڈرنے لگ جائیں گے اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جائیں گے، دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے، حالانکہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں یہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، جنت تو کافر کے لیے ہے۔ لیکن مسلمان اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں کہ مجھے دکھ نہیں ہونا چاہیے، مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میری اولاد کو یہ آسائشیں اور راحتیں، میرے خاندان کو، میری آنے والی نسلیں، ان کے لیے جائیدادیں اور پراپرٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ، سب کچھ میں جمع کر جاؤں، نہیں پرواہ تو اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں، دین اسلام پہ جو مرضی ضرب لگتی رہے، دنیا کے اندر مسلمانوں کے دشمن مسلمانوں کے اوپر جو مرضی ظلم اور ستم ڈھاتے رہے،
ٹس سے مس نہیں، بس مجھے راحت ملنی چاہیے اور میں پرسکون زندگی بسر کروں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں، مومن آپس میں جسد واحد کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ رب العالمین امت مسلمہ کے اندر یہ فکر اللہ بیدار فرمائے کہ مسلمان اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے تو وہ نرم دل ہوا کرتے ہیں، باہمی آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ بہت نرم دل۔ اور سب سے پہلا اس امت کا طبقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے یہ عملی نمونے پیش کیے کہ کافروں کے لیے وہ کتنے سخت تھے اور آپس میں وہ کتنے نرم تھے، ایک دوسرے کے لیے وہ کتنی قربانیاں دینے والے اور ایثار کی زندگی بسر کرنے والے، خود ضرورت مند ہو کر بھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دینے والے، خود اپنی بنیادی ضروریات ان کو بھی دوسروں کے لیے قربان کر دینے والے۔ آج ہم دوسروں کی ضروریات کے لیے اپنی ضروریات کو قربان کرنا تو دور کی بات، ہم اپنی خواہشات کو بھی دوسرے مسلمانوں کی ضروریات کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی خواہشات بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں، دین اسلام کا جو سب سے مضبوط کڑا ہے، مضبوط ترین کڑا دین اسلام کا، فرمایا اوثق علی الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، فرمایا دین اسلام کی کڑوں میں سب سے مضبوط ترین کڑا وہ ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض اور نفرت۔ جب یہ اللہ کے لیے کسی سے محبت نہیں رہے گی اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی، عداوت اور بغض نہیں ہوگا، فرمایا سب سے مضبوط ترین کڑا دین اسلام کا یہ ہے جب اس کی حیثیت میں اور آپ اپنے اندر دیکھیں اور جھانکیں، کیا حیثیت ہے، مجھے اللہ والوں سے کتنی محبت ہے، اللہ کے دین سے کتنی محبت ہے، اہل علم سے کتنی محبت ہے، اللہ کے قرآن سے کتنی محبت ہے، دین اسلام کا کی سر بلندی اور دین اسلام کا دنیا کے اندر غالب آنا، میری فکر اور سوچ کیا ہے اس حوالے سے۔ اور دنیا کے اندر مسلمانوں کے دشمن، دین اسلام کے دشمن، اہل علم کے دشمن، اللہ کے قرآن کے دشمن، ان سے مجھے کس حد تک نفرت ہے اور میرے دل میں ان کے لیے کس حد تک بغض ہے، اور یہ بغض اللہ کے لیے، فرمایا یہ مضبوط ترین دین اسلام کا کڑا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے محبت، مسلمانوں سے اللہ کے لیے محبت، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، جس شخص کے اندر یہ چار چیزیں آ گئیں، گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت، وابغض للہ، اللہ کے لیے نفرت، واعطى للہ، دیتا ہے تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، نہیں دے رہا تو اللہ کے لیے، کہ رب یہاں دینے پہ ناراض ہوگا اس لیے میں نہیں دے رہا، یہاں دینے پہ میرا اللہ راضی ہوگا، اس سے محبت سے میرا اللہ راضی ہوگا اور اس سے نفرت سے میرا رب راضی ہوگا۔ فرمایا جس انسان کے اندر یہ چار چیزیں ہوں فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ رب العالمین ہمارے اندر یہ چیز پیدا فرمائے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فی، فرمایا میری محبت لازم ہو گئی، ایسے لوگ جو میری رضا کے لیے، میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، فرمایا وہ میری محبت کے بھی حقدار بن جاتے ہیں، میری محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا والمتجالسین فی، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے، باہمی مجلسیں قائم کرنے والے اللہ کے لیے، ایک دوسرے کی زیارتیں کرنے والے، ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے،
فرمایا اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مجلسیں کرنے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے، فرمایا یہ لوگ رب کی محبت کے بھی حقدار قرار پاتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا فلاں مسلمان بھائی ضرورت مند ہے، فلاں میرا مسلمان بھائی تکلیف کے اندر ہے، فلاں علاقے میں بسنے والا میرا مسلمان بھائی اس کی یہ حاجت اور ضرورت ہے۔ المسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلم، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلم، اور مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دشمن کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا کرتا ہے۔ ولا یسلم، مسلمان جو ہوا کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ ولا یقتل، فرمایا مسلمان کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا ہے۔ ولا یہجر، فرمایا مسلمان سے قطع تعلق ہی نہیں کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو اللہ کے بندوں بھائی بن جاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی باہمی محبت اسے اللہ کی جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لوگوں اس وقت تک تم اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور یاد رکھنا ولا تؤمنوا، اس وقت تک تم کامل مومن ہو نہیں سکتے حتی تحابوا، جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اللہ کے دین کی بنیاد پہ محبت، کلمہ توحید کی بنیاد پہ محبت، اس کے علاوہ باقی سارے رشتے پیچھے، اللہ کی توحید کا رشتہ سب سے مقدم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کو ماننے والوں کی زندگی، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے لیے ایمان والو تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، فرمایا ہمارے اور تمہارے درمیان اس وقت تک دشمنی رہے گی، بغض رہے گا، عداوت رہے گی، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لانے والے نہ بن جاؤ، جب تک ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے نہ بن جاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ قلبی تعلق نہیں ہو سکتا، ہمارے دلوں میں تمہارے لیے محبت نہیں ہو سکتی، ہمارا یہ بغض، ہماری یہ نفرت تم سے اس وقت تک رہے گی جب تک قیامت نہ آ جائے، یا جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ایمان والو، یہ یہودی، یہ عیسائی کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، مسلمانوں تمہارے قرآن نے یہ عقیدہ تمہیں دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا وہ یہودی اور عیسائی، مسلمانوں کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی تمہیں اس سے خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے، وہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم خود یہودی نہ بن جاؤ اور عیسائی نہ بن جاؤ، دین اسلام کو چھوڑ نہ دو، اس وقت تک یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ پیارے بھائیوں، مسلمان اللہ کے دین کے دشمنوں سے محبت کی بجائے، ان سے قلبی تعلق کی بجائے، وہ اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے اور دین کو ماننے والوں سے محبت کرتا ہے، اور رب کی رضا کے لیے یہ کی ہوئی محبت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کسی شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتا تھا، وہ اس کی زیارت کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں رب العالمین نے ایک فرشتہ بٹھا دیا، جب وہ اس کے پاس پہنچا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے فلاں بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کچھ دینے نہیں، کچھ خرچ کرنے نہیں اس پہ، یا اس کی کوئی دنیاوی حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں، صرف زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔
کہا هل لك من نعمة تربها، کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کر رکھا ہے جس احسان کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ کوئی نعمت ہے جسے تازہ کرنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، انی احبها فی اللہ، میں اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، مجھے اور کوئی غرض نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے نے کہا انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہوں، جس رب کے لیے تو اس اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے وہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ کا پیغام تجھ تک پہنچانے آیا ہوں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، دنیا پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی اور یہ سورج انتہائی قریب ہوگا، یہ زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور، اور کچھ لوگوں کو رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں وہ خوش نصیب بھی ہوں گے۔ این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین فرمائیں گے میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ جب میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، میں آج انہیں اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ اور کچھ لوگ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے جو نبی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن کل قیامت والے دن اللہ جو ان کو شان دے گا، رب العالمین جو ان کو عزت دے گا اللہ کی طرف سے اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے، جو ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، ان کا احترام وقار اور عزت انہیں نصیب ہوگی۔ فرمایا یغبطہم الانبیاء والشہداء، اس مقام کو دیکھ کر، اس شان کو دیکھ کر، اس عظمت کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی شان اور ان کے مرتبے پر وہ رش کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم، یا اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے جو نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، لیکن ان کے رتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے قرآن کی خاطر، رب کے نام کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، آپس میں کوئی رشتہ داریاں نہیں ان کی، کوئی ایک دوسرے کے اوپر ان کے احسانات نہیں، کوئی مالی ایک دوسرے کے اوپر احسانات نہیں، نہ آپس میں کوئی رشتہ داریاں، صرف اللہ کے دین کے لیے اور رب کے قرآن کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ فرمایا ان وجوہہم لنور وانہم علی نور، ان کو رب العالمین نور نصیب فرمائیں گے، چہرے بھی نورانی ہوں گے، نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس، جب سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، جب سارے لوگ غم میں ڈوبے ہوں گے تو ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی آپس میں محبتیں تھیں اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے قرآن کی خاطر ایک دوسرے سے محبت، اور اللہ کے نام کی خاطر اور کلمہ توحید کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، رب العالمین ان کو یہ شان اور یہ مقام نصیب فرمائیں گے۔ محترم بھائیوں، مسلمانوں کی باہمی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا جان اور مال وہ سب اور عزتیں آپس میں ان کا احترام کیا جائے۔ ہر مسلمان یہ سمجھے کہ تمام مسلمانوں کے مال میرے اوپر حرام ہیں، تمام مسلمانوں کے خون میرے اوپر حرام ہیں، اور کسی مسلمان کی عزت کو تار کرنا میرے اوپر حرام ہے۔ یہ اس اخوت کا اور باہمی محبت کا یہ تقاضا ہے۔ اسی طرح اس باہمی محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپس کے اندر باہمی عداوتیں ختم کر کے ایک دوسرے کے لیے نرمی اور دشمن کے لیے آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ذریعے اس دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ
فی الدین فعلیکم النصر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، اگر تمہارے بھائیوں کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو اور وہ تم سے مدد طلب کریں، فعلیکم النصر، پھر تمہارے اوپر ان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا فرض ہے۔ ان مسلمانوں کی مدد تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا آرڈر اور اس رب کا حکم ہے، اور یہ باہمی ایک محبت کا ایک تقاضا ہے۔ اور اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور مسلمانوں کی خدمت، مسلمانوں کے کام آنا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی کہ لوگوں میں کسی مسلمان کے ساتھ چلوں چند قدم اور اس کا کام کر دوں، اس کے کام آ جاؤں، یہ مجھے اس مسجد کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ مسجد نبوی کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کسی مسلمان کے ساتھ چل کے جاؤں اور اس کا کام کروا دوں۔ فرمایا کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا، تمہارا کوئی ایسا کام، تمہارا کوئی ایسا جملہ، تمہاری کوئی ایسی حرکت جس سے تمہارا مسلمان بھائی خوشی محسوس کرے۔ فرمایا کل قیامت والے دن جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اس وقت رب کی بارگاہ میں جب پہنچو گے تو نامہ اعمال میں یہ صدقہ لکھا ہوگا کہ تم نے فلاں حرکت کی، فلاں جملہ بولا، فلاں کام کیا جس سے فلاں تمہارے مسلمان بھائی کو خوشی ملی تھی۔ رب العالمین نے اس کے بدلے آج تمہیں اتنے صدقے کا اللہ نے اجر و ثواب عطا فرمایا۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں احب الناس الی اللہ انفعهم، اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہوا کرتے ہیں جس سے سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے نفع مند ہو جائیں۔ رب العالمین کو وہ سب سے پیارے اور محبوب ہوا کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، آپس کی معمولی رنجشیں اور ناراضگیاں اور لڑائی جھگڑے اور اختلافات کو بھول کر اصل جو دین کے دشمن ہیں اور دنیا کفر متحد ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ جو بھی ہوں لیکن مسلمان ان کا دشمن ہے۔ آج مسلمانوں کو بھی یہ سوچ اور فکر کی ضرورت ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کریں تاکہ دنیا کفر کو پتہ چلے کہ مسلمان بھی متفق ہیں۔ پھر وہ سندھ کے اندر ایک مسلمان بچی پہ جب عزت پہ ہاتھ ڈالا جاتا تھا تو پھر عرض حجاز سے محمد بن قاسم اٹھ کے پوچھا کرتے تھے۔ آج بھی میرے پیارے بھائیوں، امت مسلمہ کسی ایسے ہی قائد اور لیڈر کی منتظر ہے۔ رب العالمین سے یہ دعا کیا کریں، اللہ مسلمانوں کو کوئی ایسا قائد نصیب فرمائے، ایسا لیڈر نصیب فرمائے جو واقعہ ہی اللہ کے دین کا درد رکھنے والا، رب کے دین سے بھی مخلص ہو، مسلمانوں سے بھی مخلص ہو، امت مسلمہ سے بھی مخلص ہو، اور اس دنیا کو وہ جنت بنانے کی فکر میں نہ ہو بلکہ مانتا اور جانتا ہو کہ یہ دنیا تو عارضی اور فانی ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اور بہادر اور شیروں کی ایک دن کی زندگی وہ گیدڑوں کی ہزاروں سالوں کی زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ رب العالمین کے ہاں شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ جنت کے نظارے پہلے کرواتے ہیں۔ رب العالمین امت مسلمہ کے اندر اللہ رب العزت ایسی غیرت ایمانی پیدا فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احبابی گرامی، فروری کے اندر 5 فروری یوم کشمیر کے حوالے سے یہ دن پاکستان میں اور کشمیر میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں مسلمان ہیں یہ دن مناتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، صرف چند افراد کا نکل آنا اور ایک آواز معمولی سی بلند کر کے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جانا 1 سال کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔
اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے، رب العالمین کے ہاں اپنے آپ کو سرخرو کروانے کے لیے میرے پیارے بھائیوں سب سے پہلی بات اور میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کشمیریوں کے درد کو ہم اپنا درد سمجھیں، کہ مسلمان جو اس وقت تکلیف کے اندر ہیں، آج ہم بھی اگر محسوس کریں کہ اگر کچھ وقت کے لیے ایک گلی کو بند کر دیا جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کا کہ وہ بچے، وہ معصوم بچے اور وہ مریض اور وہ مسلمان کتنے دنوں سے سال گزر گیا، وہ گھروں کے اندر محصور، اپنی مرضی سے وہ نکل نہیں سکتے، کیا ظلم ہے ان کے اوپر، اور دنیا کے اندر مسلمان تماشائی بن کے بیٹھے ہیں۔ رب العالمین ہمیں یہ درد نصیب فرمائے کہ ہم ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں، اور یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اور پھر صدقے دل سے آج میرا اور آپ کا بھائی یا بیٹا یا کوئی عزیز جب تکلیف میں ہو کیسے رو رو کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ ذمہ داری ہے کہ ان بھائیوں کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کریں اور رب سے یہ بھی دعا کریں کہ رب العالمین مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا فرمائے، رب العالمین مسلمانوں کے وہ لیڈر اور قائد جو بس تھوڑے چند ٹکڑوں پہ بیٹھ کے راضی ہیں کہ ہمیں کیا پرواہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی ساری زمین، اللہ رب العزت کا کلمہ ہی ہر جگہ پہ بلند ہونے کے لائق ہے، اللہ رب العزت کا دین ہی غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں کل بھی ایک اس فکر کو بیدار کرنے کے لیے مرکز جمعیت اہل حدیث اور ادارۃ دار الفلاح کے تحت ایک پروگرام ہے، کل 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک دروغہ والا، وہاں مرکز جو دار الفلاح ہے وہاں یہ پروگرام ہے، اور یہاں انشاءاللہ اس علاقے سے باقاعدہ ایک قافلہ محترم طاہر قاسم صاحب کی قیادت میں وہ روانہ ہوگا 12:30 بجے کے قریب، تو آپ بھائی اس میں شرکت بھی فرمائیں تاکہ رب العالمین کم از کم ہم اپنے آپ کو اللہ کے ہاں کسی بھی طریقے سے سرخرو کروا سکیں۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، اور ان بھائیوں کی کسی بھی سلسلے میں جو مدد ہے رب العالمین ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب العالمین ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اور اللہ رب العزت جہاں دنیا میں کہیں مسلمان ہیں اللہ رب العزت تمام کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات دلائے، رب العالمین آزادی والی، خوشی والی، راحت والی ان تمام مسلمانوں کو اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا